ایک ہے نیکی کا کام کرنا اور ایک ہے نیکی کی نیت کرنا۔ تو یاد رکھیے نیت کرنا یہ کئی لحاظ سے نیکی کرنے سے بہتر ہے اور بڑھ کے ہے۔ حدیث پاک ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں چھوٹا سا۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑی ہستی گزرے ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاذوں میں سے ہیں، بہت بڑے محدث تھے اپنے زمانے کے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے استاذ کے بھی استاذ ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے استاذوں کے بھی استاذ ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ، بہت بڑے بزرگ آدمی تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ یہ جب فوت ہوئے تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے کیا برتاؤ، کیا معاملہ کیا؟ تو وہ کہنے لگے میرے رب نے اپنا کرم کیا، فضل کیا، رحمت کی، بخش دیا۔ تو کہنے والا نے کہا آپ بڑے عالم تھے، بڑے بزرگ تھے، بڑے نیک تھے، ظاہر ہے آپ کی تو اللہ نے بخشش کرنی ہی تھی۔ اچھا یہ بتائیے تیرے پڑوس میں ایک لوہار کا گھر تھا، تیری دیوار کے ساتھ دیوار ایک لوہار کا گھر تھا، حداد کہتے ہیں عربی میں لوہار کو۔ قرآن مجید کے اندر سورۃ حدید موجود ہے، حدید معنی لوہا ہے۔ تو تیرے پڑوس میں لوہار کا گھر تھا، وہ بھی فوت ہو گیا، آیا اس سے ملاقات ہوئی کہ نہیں؟ اگر ہوئی تو وہ کس حال میں ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ اس کا مرتبہ ہمارے سے بہت اونچا ہے۔ تو وہ بندہ حیران ہو گیا، تو بڑا اتنا عالم، اتنا بڑا بزرگ، اتنا بڑا ولی، اتنا بڑا محدث، اور وہ ایک عام مزدور بیچارہ سارا دن لوہا کوٹتا تھا، لوہار آدمی تھا، کوئی اتنا پڑھا لکھا دین کا کام کرنے والا بظاہر نہیں تھا، تو وہ تیرے سے بہت اونچا ہو گیا، جنت میں اس کا درجہ بلند ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا وہ ہمارے سے بہت اونچا ہے۔ خواب دیکھنے والا سیدھا اس کے گھر گیا صبح کو کہ گھر میں پتہ کروں وہ کون سی ایسی نیکی کرتا تھا جو اتنے بڑے عالم بزرگ سے بھی اس کا مرتبہ شان اونچی ہو گئی۔ تو جا کے پتہ کیا تو گھر والے کہنے لگے ہمیں تو کوئی خاص بات کا پتہ نہیں چلتا، صبح کو بیچارہ جاتا اپنے کام پر، سارا دن لوہا کوڑتا، تھکا ماندہ آتا، تو شام کو وہی فرض نماز تو پڑھتا، ضروری دین کے کام تو کر سکتا تھا، لیکن اس کے علاوہ کو اس کی خاص نیکی نہیں ہے۔ ہاں البتہ اتنا بات ہمیں یاد پڑتی ہے کہ ہمارا گھر چونکہ ایک بزرگ کے گھر کے، عالم کے گھر کے، نیک آدمی کے گھر کے بالکل ساتھ، اور خصوصاً گرمیوں کے موسم میں جب چھت پہ ہوتے تو رات کو وہ اللہ والا عالم دین بزرگ حضرت عبداللہ بن مبارک جب رات کو اٹھتا تو ہمیں بھی پتہ چل جاتا کہ اب وہ رات کو اٹھا ہوا ہے، تلاوت کر رہا ہے، اب دعائیں کر رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، امت کے لیے مانگ رہا ہے، تو ہمیں بھی پتہ چل جاتا، احساس ہو جاتا تھا کہ اٹھا ہوا ہے۔ تو یہ جو ہمارا آدمی تھا لوہار، یہ بستر پہ جب اس کی آنکھ کھل جاتی تو یہ اٹھتا تو حسرت بھری نگاہ میں، آرزو کے انداز میں، چاہت کے انداز میں اللہ سے یوں کہتا یا اللہ اگر تو مجھے بھی ایسی فرصت دے دیتا کہ میں سارا دن لوہا کوٹتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، اب میرے کندھے بھی جواب دے گئے، ہاتھ بھی جواب دے گئے، جسم میں درد ہے، اگر مجھے بھی راحت سکون ہوتی تو میں اس اللہ تیرے اس بندے سے بھی زیادہ تیری عبادت کرتا، اس سے بھی زیادہ میں تیرے یاد کرتا، تیرا ذکر کرتا۔ یہ حسرت کرتا تھا، وہ اس کے دل کے اندر یہ تمنا انگڑائیاں لیتی تھیں، اور بستر میں اٹھ کر کے کبھی کبھی یوں کہتا اللہ سے، اور پھر وہیں لیٹ جاتا، بیچارہ تھکا ہوا ہوتا تھا۔ تو اس خواب دیکھنے والے نے کہا بس یہی چیز ہے، ادھر عمل تھا اس اللہ والے کا اور اس بندے کی نیت تھی، اس کا عمل تھا اور اس کی نیت تھی۔ نیت عمل سے بہتر ہے، اس نے نیت چونکہ بلند کی تھی، نیت بڑی کی تھی، اللہ نے اس کو شان اس سے بھی بڑی دی ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب رمضان مبارک کا مہینہ جو آ رہا ہے اس میں عمل تو جتنی اللہ نے ہمیں توفیق دینی ہے اتنا ہم نے کرنا ہے، لیکن نیت تو بڑی کر سکتے ہیں، نیت پر تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک مرد، ہر ایک عورت، ہر ایک بندہ نیت یہ کرے کہ اے اللہ تو نے مجھے موقع دیا، صحت کے ساتھ دیا، سلامتی کے ساتھ دیا، میری آنکھیں ٹھیک ہیں،
کان ٹھیک ہیں، زبان ٹھیک ہے، ہاتھ پاؤں ٹھیک ہیں، میرا کھانا پینا ٹھیک ہے، سونا جاگنا ٹھیک ہے، یا اللہ تو نے صحت کے ساتھ مجھے رمضان تک پہنچایا ہے، تو میں نیت یہ کرتا ہوں کہ میں بہت زیادہ نفلیں پڑھوں گا، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ 20 رکعتیں ہیں، فلاں رکعتیں ہیں، میں اللہ بہت زیادہ کروں گا، تلاوت کروں گا، ذکر کروں گا، درود شریف پڑھوں گا، صدقہ خیرات کروں گا، سحریاں کراؤں گا، افطاریاں کراؤں گا۔ نیت تو انسان کر سکتا ہے، نیت پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ نیت جتنی بڑی کریں گے میرے رب کی رحمت اس سے بڑی ہے۔ یاد رکھیے، میں نے کسی محتاج سے نہیں لینا، کسی اس سے نہیں لینا جس کے پاس دینے کو شاید نہ ہو، ہم نے اس سے مانگنا ہے جس کے خزانے لامحدود ہیں۔ تو نیت بہت بڑی کریں، اور خصوصاً عورتیں خواتین گھروں کے اندر جھاڑو بھی دینی ہے تو نیت یہ کرنی ہے کہ میں نے گھر کی صفائی کے لیے نہیں، اس لیے جھاڑو دینا ہے تاکہ گھر میرے میں جو لوگ نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں، ذکر کریں، تسبیح کریں، تلاوت کریں، گھر کے بندے، ان کے لیے راحت ہو، ان کے لیے میں سہولت کا سبب بنوں۔ کپڑے دھونے ہیں تو اس سہولت کی نیت سے، تاکہ ان کی نیکی میں معاون بن جاؤں۔ روٹی پکانی ہے، سحری افطاری، اس نیت سے کہ میں اس لیے یہ کر رہی ہوں کہ اس کی وجہ سے روزے رکھنے والوں کو، تلاوت کرنے والوں کو، میرے گھر میں جو بندے عبادت کرنے چاہیں میں ان کے لیے معاون بن جاؤں، سہولت کا ذریعہ بن جاؤں۔ یہ نیت کریں تو پھر دیکھیں رب کی رحمت آتی کیسے ہے۔ نیت پر کوئی پابندی نہیں ہے، نیت بڑی اچھی چیز ہے، اچھی نیت پر اچھا ثمرہ ہوتا ہے، پھر جیسی نیت اللہ پاک توفیق بھی ویسی دیں گے۔